میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گروہ کے پاس سے گزرا، وہ لوگ بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ ایک شخص ان سے الگ تھلگ تھوڑی دور بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے جا کر بات چیت کرنی کی تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنے کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ میں نے کہا تم یہاں اکیلے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا میں اکیلا کہاں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے یہ میرے ساتھ ہیں۔ اب تھا یہ دانا شخص، اللہ والا تھا، تو میں نے سوال کیا کہ یہ بحث مباحثہ جو کرتے ہیں ان میں بہتر کون ہے؟ آپس میں جو بحث مباحثہ کرتے ہیں ان میں بہتر کون ہے؟ کہا جس کو خدا نے بخش دیا ہو۔ اور وہ بحث مباحثہ کرے، مطلب وہ سمجھانے کے لیے کہ جس کو خدا نے بخش دیا ہو۔ میں نے پوچھا سیدھی راہ کون سی ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جب میں نے سے سوال کیے تو وہ شخص کچھ کہتا ہوا آگے چلا گیا۔ پتہ ہے کیا کہتا ہوا گیا؟ کہنے لگا یا اللہ، اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے غافل رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ہمارے تعلقات جو مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں نا، مخلوق ہے ہم، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے میں۔ آپ یہاں بھی مسجد میں تجربہ کر لیجئے، جو مدنی چینل پر ہمارے ناظرین ہیں یہ اپنا کر لیں۔ ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مطلب نماز پڑھنے کے بعد یہ مطلب میں جن دنوں مارکیٹ میں ہوتا تھا مجھے بہت زیادہ اس کا مطلب میں نے آنکھوں دیکھی بات ہے، یعنی کہ ہم مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل کر 15-20 منٹ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی آپ میں سے جو مارکیٹوں کا جن کو تجربہ ہوگا، مسجد سے باہر نکلتے لوگ 12 آدھا گھنٹہ 20 منٹ 5 7 منٹ کھڑے رہتے ہیں، اور کیا حال ہے ٹھیک ہے کر کے بس کھڑے رہیں گے، گپے ماریں گے، ادھر ادھر گھومیں گے۔ ان کو بولو نا یہ 15 منٹ جو باہر رہ کر صرف فضول باتیں کی ہیں یا گناہوں بھری باتیں کی ہیں، اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے یا اتنی دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیتے، یہ نہیں بیٹھیں گے، ان کا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا۔ یہ میں ان کا کہہ رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو معاملہ ہی بالکل بیکار ہے نا، وہ تو ان کا بیان ہی الگ ہے۔ لیکن جو ہم جیسے لوگ جو عموماً مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، ہمارا دل بھی مسجد میں کتنا لگتا ہے، بیٹھے بیٹھے فوراً باہر بھاگنے کا۔ کہ باہر کون ہے؟ باہر کون ہے؟ دوست ہے، جاننے والا ہے، فرینڈ ہے، گیدرنگ ہے، یہی اب ان میں بیٹھیں گے مزہ آئے گا، ان میں بیٹھیں گے مزہ آئے گا۔ یہ ہماری عموماً مینٹلٹی یہ، حتیٰ کہ یہ بھی آنکھوں دیکھی بات ہے، ہم بڑے روتے دھوتے تڑپتے بلکتے مسجد نبوی شریف پہنچتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں، مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے، مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوتی ہے۔ ابتدا کے کچھ لمحات تو اس کی اپنی ایک بات ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک تعداد ملے گی جو آئے گی مسجد نبوی شریف میں اور ہمیں دوست ڈھونڈے گی۔ اچھا دوست یوں نہیں ڈھونڈنا کہ یار ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ عبادت ہوگی تو کچھ دعا ہوگی تو کچھ نعت ہوگی کچھ رغبت ملے گی، نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگانے، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں۔ یہ آپ کو طبقہ ملے گا مسجد نبوی شریف میں ملے گا۔ ارے بھائی اپنے ملک میں تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، اب یہاں آنے کے بعد دوستوں میں
تو بعض اوقات تعلقات، دوستیاں، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتی. ہم میں سے اکثر کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہم کو ہماری گیدرنگ نے خراب کیا ہے. لوگ کہتے یہی ہیں صحبت نے خراب کیا. ارے بھائی تو صحبت خراب کرتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. صحبت اچھا بھی بناتی ہے، صحبت برا بھی بناتی ہے. صحبت و مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی، کوئی نو ڈاؤٹ. مگر یہ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس صحبت کو اختیار کرنے میں آپ کی کس نے آپ کو زبردستی کی تھی؟ صحبت تو آپ نے اختیار کی نا. اب یہاں جیسے آپ آئے ہیں تو ہر کوئی تو جاننے پہچاننے والا نہیں ہوتا. کئی ایسے ہوں گے جو بالکل انڈیویجل آئے ہوں گے، اکیلے آئیں گے، کوئی گیدرنگ، کوئی دوست یاری ساتھ نہیں ہوگی. کتنے اکیلے اکیلے آئیں. اب دیکھیں آپ یہ جو نا آپ اکیلے اکیلے آئیں، مگر یہاں آ کر آپ کی 4 5 10 15 سے دوستی ہو گئی ہوگی نا. ان کے ساتھ آنا جانا، اور کیا حال ہے، سوئیں گے ساتھ، کھائیں گے ساتھ، پیئیں گے ساتھ، جائیں گے ساتھ. ہلکے بھی الگ ہوں تو مڑ مڑ کر دیکھتے رہیں گے، آتے رہیں گے. جیسے ہلکا ختم ہوگا تو دونوں بھاری ہونے کے لیے جمع ہو جائیں گے کہ چلو اب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کو کون سی چیز لے گئی؟ آپ کا نیچر آپ کو آپ کے نیچر والے کے پاس لے گیا کہ یار اس سے آپ کی فریکوینسی ملی، اس سے آپ کا نیچر ملا، اس سے آپ کی طبیعت ملی. پتہ چلا آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق دوست بنائے نا. بھائی ادھر کئی تھے، آئیے 3,500 تھے، 3,500 میں سے یہ 5 ہی کیوں ملے آپ کو؟ کیونکہ ان 5 سے آپ کی فریکوینسی ملی، ان 5 سے آپ کا ایک تعلق بنا گیا. یار نہیں یار اس سے تھوڑا اپنی میچنگ کیا ہے، اپنے وہ ملتا ہے اس سے. اس کا مطلب آپ کی جیسی سوچ تھی ویسے ہی آپ نے دوست بنا لیے. اب یہی سوال آپ سے ہی ہے، ہم سے ہی ہے کہ یہ سوچ جو ہماری بنی، یہ سوچ تو ہماری اپنی ہے نا. ہم اچھے ہوتے تو ہم اچھی صحبت لے لیتے، ہم برے ہوتے تو بری صحبت لے لیتے. ہم نے ایک ایسوں کی صحبت لی جس کو گپے مارنے کا شوق ہے، باتیں کرنے کا شوق ہے، اور ہم ہی میں سے کسی نے ایسی صحبت لی ہوگی کہ جس کو آپ نے دیکھو گا یار یہ تلاوت بہت کرتا ہے، یہ عبادت بہت کرتا ہے، یہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، یہ کفل مدینہ لگاتا ہے، یہ مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے، یہ مدنی قافلوں کا مسافر بھی ہے، اس کو تہجد پڑھتا بھی میں دیکھتا ہوں، مدنی مذاکرے پابندی سے بیٹھتا ہے. یار یہ پوری کوشش کر رہا ہے برکتیں لے لوں. یار ہو سکے تو اسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. ایسے کتنے جو ایسے ڈھونڈے یہاں تو باتیں کرتا ہوئے، کھلتا کھلاتا ہوئے، ہنستا ہوئے، ہنساتا ہوئے، کچھ کھاتا ہوئے، کچھ کھلاتا ہوئے، کچھ منگواتا ہوئے، یہ سب کرتا ہوئے، کچھ شربت بھی ڈم ڈم کر کے جو ملا کر ہم کو پلاتا ہوئے، ادھر ادھر سے چیزیں آتی ہو تو وہ موبائل فون میں کچھ ادھر ادھر کی ترکیبیں بناتا ہو، ادھر ادھر کے چٹکلے سناتا ہو. یار اس کے ساتھ بیٹھو بڑا مزہ آتا ہے یار، سفریات کے ٹائم پاس ہو جاتا ہے. ارے تمہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ ابو الفضولی ملا؟ کوئی قرآن کی تلاوت نہ نظر آئی جس سے تمہارا ٹائم پاس کیا ہوتا؟ فل پاس ہوتا، فل پاس. یہ ہے یا نہیں؟ تو آخر گیدرنگ، فرینڈشپ، دوستی کرنے کا ہم اپنا ہی جیسا کو بندہ ڈھونڈتے ہیں. تو وہ جو گیدرنگ جو آپ نے وہ یہی نا 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 یہ ملے تو پہلے 1 خراب، 2 خراب، 3 کا، اب یہ 6 7 مل کر خراب ہو تو پھر تو کھانا ہی خراب ہو، پھر تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. اب ہم یہ نہیں چیک کرتے. اب میں آپ کے سامنے کچھ حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو منہاج العابدین میں نقل کرتے ہیں. میرے ہاتھ سے منہاج العابدین ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک مرتبہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. بڑی توجہ سے حدیث سنیے گا. فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا، فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں اور امانت میں خیانت کرنے لگیں اور لوگوں میں بیجا اختلاط بڑھ جائے، بیجا اختلاط یعنی کہ بیجا میل جول، بریکٹ میں لکھا ہے، اور بیجا اختلاط کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی. فار ایگزامپل، ٹھیک ہے،
اس وقت شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل، شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل، اپنی زبان پر کنٹرول کر، نیک کام اختیار کر، برائی سے اجتناب کر، گوشہ نشینی کو اپنے پر لازم پکڑ، اور میل جل سے پوری طرح احتراز کر، یعنی یہ جو ملنا جلنا ہوتا ہے اس سے پرہیز کر۔ اختلاط مطلب ملنا، جیسے اختلاط کے جو میں نے وضاحت کر دی نا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کی نشانیاں بیان کی نا، یاد رکھیے قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، فتنوں کی نشانیاں بھی ہیں، لڑائیوں کا بیان بھی، یعنی مشکات شریف کی حدیث پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں، میرات المناجی جو مشکات شریف کی شرح مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے، اس کے اندر تینوں باب الگ ہیں، لڑائیوں کا باب الگ ہے، لوگوں کے تبدیل ہو جانے کا باب الگ ہے، چیپٹر الگ ہے، فتنوں کا چیپٹر الگ ہے، باب الگ ہے، قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں کا باب الگ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم پڑھے تو پتہ چلے کہ فتنوں کا دور کتنا مطلب کہ خطرناک دور ہے۔ اچھا آگے بڑھیں، ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کہ کچھ ارشادات ہیں، اور ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اگر تیری عمر نے وفا کی تو تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں خطیب بہت ہوں گے لیکن جامع عالم کم ہوں گے، گداگر بہت ہوں گے لیکن انہیں دینے والے کم ہوں گے، اور علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی ایسا زمانہ کب آئے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی، رشوت کا لین دین عام ہوگا، اور دین و مذہب حقیر دنیا کی عوض فروخت کیا جائے گا، ایسے وقت میں بچنا، اور آپ نے بچنے کا لفظ 3 بار دہرایا۔ غور کیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر میں رہنا، نیک کام اختیار کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلنا، اتنی حدیثیں ہیں فتنوں کے باب میں، اتنی حدیثیں ہیں، وقت اتنا ہے نہیں کہ میں آپ کو یہ پورا چیپٹر بیان کروں، اتنی حدیثیں ہیں فتنوں کے باب میں، ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، جو ان کی طرف دیکھے گا فتنے اس کو اچک لیں گے، روایتوں کا مضامین ہے، جو ان کی طرف دیکھے فتنے کو اچک لیں گے، وہ پھنس جائے گا۔ ہم نہیں سمجھ رہے کسی بات کو، ایسے میں گھر کفایت کرے گا، اپنے گھر میں رہو، گھر میں بھی امن کے لیے رہنا ہے نا، کہ باہر نکلیں گے تو باہر فتنے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی بے پردگی باہر ہے، نشے کے عادی باہر ملیں گے، شراب کے عادی باہر ملیں گے، مختلف گندگی اور گندے کام کرنے والے آپ کو باہر ملیں گے، جوا کھیلنے والے باہر ملیں گے، یہ باہر ملتے ہیں۔ گھروں میں کوئی تھوڑی ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، کسی کو نشے کا عادی بنانا ہے تو کیا گھر میں ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے؟ یہ اسی طرح کی گیدرنگیں ڈھونڈتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یہ گیدرنگ میں دیکھتے سگریٹ پینے والا کون ہے، میں مثال دے رہا ہوں، سگریٹ پینے والے کو پکڑ لیں گے کہ یار اس کو نشے والا بنا دو، اس کو نشے والا بنا دیا، اب اس کو بولا تو گاہک بنا، تو ممبر بنا، تیری بھی کمیشن پکی، تیرے ہی پیسے پکے، یوں بندہ نشے والا بن جاتا۔ آپ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں نشہ کتنا عام ہو رہا ہے، نشہ عام ہو رہا ہے، کتنے اسپیشلی کتنے نوجوان نشہ کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کا نشہ کر رہے ہیں، نشے کی مختلف قسمیں ہیں، پی رہے، ماحول خراب ہے، اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ بوروں کی صحبت میں مت بیٹھو، بری گیدرنگ مت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت میں رہو، گھر میں رہو، گھر میں والدین ہیں والدین کے ساتھ رہیں، گھر میں بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں۔ میرا گھر میں آپ کو رہنے کا جو میں مشورہ دے رہا ہوں، یقین مانیں اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ موبائل فون لیں، نیٹ لیں اور لگ جائیں، یعنی کہ باہر شاید گندگی کم ہوگی جو آپ کے موبائل فون میں نیٹ کے ذریعے گندگی آپ زیادہ لے لو گے، پھر کیا کرو گے آپ؟ دماغ خراب ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، گناہ کرنے کی ایک طبیعت خدا نہ خواستہ پیدا ہو گئی، اب کدھر بھاگو گے؟ اور میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بیٹھے ہوئے اس ٹائم پہ میری بات سمجھ نہیں رہے ہوں گے، یا مدنی چینل کے ناظرین میری بات سمجھ نہیں رہے ہوں گے۔ یہ سارے فتنے بڑھ بڑھ کر ہم کو پاگل کر رہے ہیں،
برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ بالکل ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے، سرنڈر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں بٹھائیں گے، گھنٹوں جگائیں گے، نہ کام کا چھوڑیں گے، نہ کاج کا چھوڑیں گے، نہ عبادت کا چھوڑیں، کچھ بھی نہیں، نفسیاتی طور پر کیپچر کر دیا جا رہا ہے ہم کو، طرح طرح کی اپلیکیشنز دی جا رہی ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز دی جا رہی ہیں، طرح طرح کی لالچ دی جا رہی ہے، نیٹ سستا کر دیا گیا ہے، آسان کر دیا گیا ہے، فاسٹ کر دیا گیا ہے، اس کے اندر اس قدر بے حیائی ڈال دی گئی ہے، ایک پائپ لائن ہے یار، ایک پائپ لائن ہے، اس کے اندر اتنی برائی ٹھوسی جا رہی ہے، اتنی برا ٹھوسی جا رہی ہے، آپ دیکھیے یار کیسے بچو گے یار؟ اللہ جس کو چاہے بچ جائے، لیکن بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم گلی میں بیٹھے برے لوگوں کی صحبت سے نہیں بچ پا رہے، گھر بیٹھے موبائل فون پر آنے والی یا نیٹ کے ذریعے آنے والی برائی سے کیسے بچے یار؟ پھر بھی کمرہ بھی بند، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، یہ تصور جمے تب جمے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہ حقیقت تو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر خدا کا خوف صحیح معنوں میں کہ ہم بچ جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے فتنے ہیں، اتنے فتنے، میں کیا بیان کروں، اتنے فتنے آئے دن آپ کو ملے گا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ خودکشی، یہ لڑکا لڑکی دوستی خودکشی، یہ محبت میں پھنس گئے خودکشی، آئے دن آپ کو اطلاع ملیں گی، گن لے گئے اس کو ہی مار دیا، اس کو مار دیا، دیکھ لیا ہوا کسی فلم میں کہ محبت نہیں، محبت فیل ہو گئی، ماں باپ رکاوٹ بن گئے، مار دو، ارے بھائی وہ دوسری فلم میں دوبارہ کھڑا ہوگا، وہ ڈرامہ ہے، تم ڈرامے میں پاگل ہو گئے۔ ایسا دماغ خراب کیا ہوا فلموں نے، ڈراموں نے، اور آپ بتائیے کون بچتا ہے یار ان لوگوں سے، جس سے اللہ بچائے؟ پڑے ہوئے ہیں، گم ہیں، فیشنیں وہیں سے آ رہی ہیں، بے پردگیاں وہیں سے آ رہی ہیں، فلمیں ڈراموں کی بھرمار ہے۔ پتہ چلا کہ مطلب غیر میں مدنی چینل کے مدنی مشورے کرتا ہوں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب مشورے ہوتے تو اتنے فتنوں کی باتیں کرتے ہیں، یعنی میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا نا، میں لائیو ہوں، براہ راست میں کیا بیان کروں آپ کو، جو باتیں پتہ چلتی ہے، جو دماغ خراب ہو جاتا ہے یار، دماغ خراب ہو جائے۔ میں آپ کو ایک چٹکلا میں نے سنا ہے پہلے بھی، میں ایک دفعہ مشورے میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یار ایسا دور ہے یار کہ دولہے کے ماں باپ ناچتے ہیں، اللہ رحم کرے، دیکھو دولہا دلہن کب ناچتے، تو ادھر سے ایک بولا تو کب سے ناچنا شروع ہو گئے، میں کہا یا گوشت پاک، اب دولہا دلہن بھی ناچیں گے، اب شادیاں پھر اس جیسی بنیں گی، اور پھر اس بے حیائی کو اور اس گناہ کے کاموں کو اتنا گلیمرائز کیا گیا ہے، اتنا اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے، اس کے اندر اتنی کشش پیدا کی گئی ہے، اور اس کو اتنا مطلب کہ ماڈرن کلچر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے، اٹیچمنٹ کر دی گئی ہے ماڈرن کلچر کے ساتھ، کہ اگر تم پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، ماڈرن ہو، دنیا میں جینا چاہتے ہو تو تم یہ کام کرو۔ دماغ خراب کر دیا ہم لوگوں کا نا، یہ کام کرو، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، گویا کہ تم جتنی رب کی نافرمانی کرو گے تم اتنے ماڈرن بن جاؤ گے۔ نہیں، یہ تصور ہی غلط ہے، جو یہ دے رہا ہے وہ غلط تصور دے رہا ہے۔ ہمیں ہمارے راستے سے پری پلان ہٹایا جا رہا ہے، اور ہم ایک ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر طرح کا فتنہ اٹھ کر ہمارا مطلب کہ بیڑا غرق کرنے پر تلا ہوا ہے، اخلاق برباد کر رہے، دماغ خراب کر رہے، مطلب کہ ہماری کن کن چیزوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سونا جنگ، اور ہم ہیں کہ سوئے ہوئے، پتہ ہی کچھ نہیں، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بنا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ حالت ہماری بری ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ برائی پھیل رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ بدکاری پھیل رہی ہے۔ پرسنٹیج تو دیکھیں، ریسرچ پڑھتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا یار، دماغ کام نہیں کرتا۔ کرے پہلے یار اس طرح چھوٹے بچے کبھی کوڑے کے ڈھیر پر تھیلیوں میں ڈل کر ملتے تھے، کبھی پہلے یہ ویلفیئر والے اپنے مطلب آفیسز کے باہر جھولا لگا کر رکھتے تھے کہ چھوٹے بچے کو قتل نہ کرو، جھولے میں ڈال دو۔ کیا اتنی بچیاں خودکشیاں کرتی تھی یار؟ چھوٹے شیرخوار بچے بغیر کپڑوں کے کوڑے میں ڈال دیے جاتے تھے، کتے بلی نوچے ان کو یار۔
یہ حال آج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ الٹی سیدھی بچیوں کی موویاں بنا کر کالج میں، یونیورسٹی میں اور پارٹیوں وغیرہ کے اندر لے جا کر کچھ الٹا سیدھا پلا کر ایک سے ایک کاپیاں بنا کر، موویاں بنا کر بلیک میل کرتے ہیں بچیوں کو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ہوش کے نہ کھلیں، کہاں جا رہی ہے بچی، کہاں جا رہا ہے بچہ؟ اور نوجوانوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ نعرہ لگانا بند کر دو، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی حضرت محمد بن قاسم پر بھی آئی تھی، باب الاسلام فتح کر کے دے دیا۔ جوانی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی، یزیدیوں سے لڑ کے شہید ہو گئے۔ ایک سے ایک جوان صحابی، ان کی بھی جوانی آئی ہیں، غزوات میں انہوں نے راہ خدا میں جانے دیے ہیں، اپنا گھر چھوڑا ہے، بچوں کو قربان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ کیا جوانی گناہ کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا جوانی ہم کو فیشن کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا جوانی معاذ اللہ ہم کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا یہ جوانی لے کر کیا ہم مطلب کہ گناہوں کے گڑھے میں گر جائیں گے؟ یار اب سوچو تو صحیح یار، یہی تجھ کو ڈھونڈ رہا ہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ 4 دوست گاڑی میں بیٹھ کر، 5 دوست گاڑی میں بیٹھ کر گل چھڑے اڑاتے ہیں، ٹرک آتی ہے کچل کر چلے جاتے ہیں، گانے سنتے سنتے گاڑی میں کچل کر مر جاتے ہیں۔ یار یہ بھی کوئی موت ہے یار؟ تمنا ہے، ہماری تمنا ہونی چاہیے مریں، آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں موت آئے یار، مسجد نبی شریف میں موت آئے یار، ریاض الجنہ میں موت آئے، کعبہ دیکھتے ہو، طواف کرتے ہو، موت آ جائے، سجدہ کرتے ہو، موت آ جائے، تلاوت کرتے ہو، موت آ جائے، علم دین سیکھتے سیکھتے موت آ جائے، موت اللہ کی راہ میں آ جائے یار، گناہ کرتے کرتے مرنا بھی کو مرنا ہے یار۔ ذرا سوچے تو صحیح میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ چل رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، تماشا چل رہا ہے، آپ بیٹھے ٹی وی کے بعد دیکھ رہے تھا، کب ایسے ہی بیٹھے رہ گئے، روح نکل گئی، کسی نے اگر ہلایا ڈھا کر کے گر گئے، لٹک گئے، کیا ہو گیا؟ حضرت ٹی وی دیکھتے دیکھتے، بھائی ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر گئے، ٹی وی پر فلاں پروگرام چل رہا تھا، بہت پسند تھا بھائی کو، ٹی وی پر پروگرام دیکھتے دیکھتے مر گئے، فلاں ایکٹر بہت پسند تھی، فلاں اداکار بہت پسند تھا، فلاں گلوکار بہت پسند تھا، اس کا گانا سنتے سنتے مر گئے، اس کا ڈانس دیکھتے دیکھتے مر گئے، یہ ننگا پن دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ ذرا سوچو یار، یہ بھی کو مرنا ہے یار۔ کوئی کہے کہ نماز کے لیے گیا تھا، جمعے کا دن تھا، مسجد میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں سر رکھا، سجدے سے بھی سر نہ اٹھا، جمعے کی نماز پڑھ میں سجدے میں ہی روح نکل گئی، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے انتقال ہو گیا، راہ خدا کے مسافر تھے اور اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی، انتقال ہو گیا، ماشاءاللہ راہ خدا میں انتقال ہوا ہے۔ کوئی شہید تو کہے یار ہم کو، کوئی اللہ کا نیک بندہ تو کہے یار، کیا مرنے کے بعد ہم کو کوئی اس طرح یاد کرے گا؟ یا ہم جس طرح مریں گے تو کیا ہمارے گھر والے چھپائیں گے کہ یار اس کی موت کا حال مت بتانا، یہ کیسے مرا تھا؟ بس مر گئے، مطلب ہم مرے، موت تو آنی ہے نا، قابل رشک موت ہے یار، ہم مرے تو ایسا ہو کہ 4 آدمی کہے کاش مجھے بھی ایسی موت آتی یار۔ عبرت والی موت کیا مرنا یار، کہ یہ بھی کو مرنا ہے؟ ایسے جیے نا کہ جب دنیا میں آئے تھے ہم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، جائیں اس طرح کہ لوگ رو رہے ہوں، اور ایک کاش کے تختہ غسل پر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ بھی کری ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، عرش پر دھومیں مچی، وہ مومن و صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا، وہ طیب و طاہر گیا۔ ایسا ہونا تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایسی چیز کے لیے اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں گیدرنگ پر غور کرنا ہے، فرینڈ سرکل پر غور کرنا ہے، صرف نیک دوست بنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو، اچھوں کے ساتھ وابستہ رہو، بروں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے نافرمانوں کی صحبت اختیار کریں گے ہم خود اپنا ہی برا کریں گے۔ یعنی ہمیں اللہ سے محبت الحمدللہ، ہمیں اس کے حبیب سے محبت الحمدللہ، ہمیں قرآن سے محبت الحمدللہ، ہمیں محبت ہے۔ جو ان کی نافرمانی کرے ہمیں اسے محبت کیسے ہو گئی یار؟
جی ہاں، میں آپ کی غیرت کو، آپ کی محبت کو جھنجھوڑ رہا ہوں یار۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کیا اس طرح نافرمانوں سے دوستیاں کرتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کیا یہ داڑھی منڈا کر گھومتے ہیں یار؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں سنتے ہیں، ہم پھٹ پھٹ کر روتے ہیں، اور پھر اگلے روز جا کر اسی داڑھی کو مونڈ کر نالی میں بہا دیتے ہیں یار۔ آقا کی محبت کی نشانی کو اس طرح بہا دیتے نالیوں کے اندر، ہمیں حیا بھی نہیں آتی، ہمیں شرم بھی نہیں آتی، ہمیں غیرت بھی نہیں آتی۔ اپنا چہرہ غیر مسلموں جیسا کر لیتے۔ جی ہاں، خود حدیث پاک کا خلاصہ موجود ہے، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پس کرو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ یہ عاشق رسول، خود کو عاشق رسول کہنے والوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں آنے دیتے ہم؟ ارے what is this؟ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں آنے دیتے، ارے آنے دو۔ جی ہاں، جس نبی کا نام سن کر، ان کا نام پاک سن کر محمد کیا کرتے ہو؟ انگوٹھے چومتے ہو۔ نام محمد آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ محبت سے چومتے ہیں نا۔ جن کے نام پر انگوٹھے چومتے ہو، انہی کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ کیا ہو گیا تمہارے عشق رسول کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ شرم کریں، ہم شرم کریں، اور داڑھی منڈنے سے توبہ کریں، داڑھی گھٹانے سے توبہ کریں، اور سچی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد اگر میری گردن نام مصطفیٰ پر کٹتی ہے تو کل نہیں آج کٹے، مگر میری داڑھی نہ کٹے، نہ ایک مٹھی سے کٹے۔ زوردار نعرہ لگاؤ، زوردار نعرہ لگاؤ، رک پہ داڑھی، رک پہ داڑھی، رک پہ داڑھی، رک پہ داڑھی، رک پہ داڑھی۔ اپنا داڑھی منڈائیں گے، نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے۔ اس کے رسول کی یہ محبت کی نشانی داڑھی اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے انشاءاللہ ہم چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ ایسی پوری داڑھی ہوگی، کوئی دور سے دیکھ کر نہیں کہے گا وہ عاشق رسول جا رہا ہے، وہ نبی پاک سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ اس کے سر پر دیکھو امامے کا تاج سجائے چلا جا رہا ہے۔ آئے ہائے، ایسا یعنی داڑھی منڈا چہرہ میرے نبی کو پسند نہیں ہے۔ کیا جانا یار، ہم داڑھی منڈا چہرہ ہمارے نبی پاک کو پسند نہیں ہے یار۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنا چہرہ اچھا لگتا ہے جبکہ منڈ کے کھڑے ہو گئے۔ جو چہرہ نبی پاک کو پسند نہ آئے وہ ہم کو کیوں پسند آیا؟ نہ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند۔ بس بری صحبت کو چھوڑیں، بری گیدرنگ کو چھوڑیں، اور اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، عزم پیدا کریں۔ وہ عزم یہ ہے کہ میں اپنی جوانی اور اپنی بچی کچی عمر کو میرے پیارے اللہ عز و جل، میرا پیارا رب عز و جل، میرا پیارا پروردگار عز و جل، اس کے دین کی سربلندی کے لیے میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا۔ عزم پیدا کریں، کچھ جذبہ نکالیں یار۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمارا مقصد کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے رفقا کے ساتھ اسی دین کی سربلندی کے لیے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اپنی جان دے دیا، شہید ہو گئے۔ اتنی تاریخ ہے ہماری، روشن تاریخ ہے، بہت روشن تاریخ ہے۔ اپنے بچے قربان کیے، اپنی زندگیاں وقف کی علم دین کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، اور شریعت کے احکام سیکھنے کے لیے۔ نوجوانی کی عمر میں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان سے بغداد کا سفر کرتے ہیں، ہم انہی کے تو مرید ہیں یار۔ اور ہم نے اپنی جوانیاں فلمیں، ڈراموں، گانے بازوں اور بے مطلب کے فاسق اور فاجر دوستوں کے نظر کر دی۔ نہ، یہ جو ہوا آج کلوز کرتے ہیں، کلوز کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ہم جس سے دوستی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جس سے دوستی توڑیں گے اللہ اور اس کے
رسول کے لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی رب کے لیے ہے، دشمنی بھی رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ بس ایسے جیے کہ جب قبر میں جائیں اور جب آقا کا جلوہ نظر آئے، ایسی بے چینی، ایسی بے قراری ہو کہ جب آقا اپنا جلوہ دکھا کر واپس تشریف لے جا رہے ہوں تو ہم بے اختیار کے اٹھیں، نظر بھی ہے پیاسی، دل بھی ہے پیاسا، ایسی بھی کیا جانے کی جلدی ہے، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں یہ فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ رخ روشن نظر آ، جی ہاں وہ داڑھی والے ہیں، داڑھی والے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رخ روشن نظر آئے، ہم سے پوچھا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بے اختیار زبان سے نکل جائے ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے آقا ہیں، میں تو ان کی سنتوں پر عمل کر کر کے تو جیا کرتا تھا، میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا کہ تیری سنتوں پر چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بس اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، سنتوں کی خدمت کے لیے ہے کوئی جو نیت کرے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی کے اوقات اسلام و دین و سنتوں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایام وقف کرتا ہوں۔ کر دو یار، یہ ہمارا کوئی کمال نہ ہوگا، یہ تو کرم ہوگا رب کا جسے وہ قبول فرما لے اپنی دین کی خدمت کے لیے، یہ تو رب کا احسان ہوگا۔ کون نیت کرتا ہے؟ نیت کرے، پکی نیت کرے، کھڑے ہو کر نیت کریں، کھڑے ہو کر نیت کریں، انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، اور یہ بات کہتے پھریں گے دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں، دنیا بھر میں جاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، آقا کی سنتوں کو پھیلاؤں گا، ماشاءاللہ۔ اور سنو، جو سرکار کی حدیثوں کو عام کرتا ہے، سرکار کے ارشادات کو عام کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ ہائے ہائے، کیا فرماتے ہیں؟ میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو، میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ عرض کی آقا آپ کے جانشین کون؟ فرمایا جو میرا فرمان سنے اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ حدیث پاک کا خلاصہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ایسوں کی قبروں کو تر و تازہ رہنے کی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو تر و تازہ رکھے۔ یہ کچھ نہیں رکھا دنیا میں، یہ دوستوں میں، یہ گل چھڑوں میں کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا، یہ کرتے کرتے بھی لوگ مر ہی رہے ہیں آپ کے سامنے، یار آئے دن مر رہے ہیں، نیکی کرتے کرتے بھی موت آئے گی، کیا یار مزہ آ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم تمنا کریں یا اللہ ہمیں نیکی پر موت دینا، ہمیں پرہیزگاری ہو۔ یہ کھیل کود تماشے عجیب و غریب قسم کے تماشوں میں لگے، کوئی ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے تو کوئی کدھر لگا ہوا ہے، کوئی کدھر لگا ہوا ہے۔ ارے چھوڑ فکر ان تم کاموں کی، چل مدینے چلتے ہیں، نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں، بہت ضرورت ہے۔ آپ بتائیے یار، آپ کتنے معاشرے کے کتنی گلیوں کوچوں سے بھر کر نکل کر آئے، کتنا برا حال ہے قوم کا، مسجد خالی، گناہوں میں مبتلا، کتنی برائیاں عام ہیں۔ کیا ہمارا جی نہیں کرے گا کہ یار میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایک ایک برائی کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں رہتے ہوئے، درس و بیان کرتے ہوئے، نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے میں انشاءاللہ برائیوں کو ختم کروں گا۔ بس یہ عزم
پکا عزم لے کر لیں، اپنے نگرانوں کو نام لکھوائیں، مدنی تربیت گاہ میں جا کر نام لکھوائیں، مدنی قافلوں کے لیے نام لکھوائیں، یوں نام لکھوا دیں، میرا نام لکھ لو یار، میں اب بس اللہ کی رضا کے لیے، آقا کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے مجھے وقف کر دو یار، بس میں ایک کوئی کام نہیں کرنا، مجھے یہی کام کرنا، یوں ایسے بے چینی بے کلی والے جذبات لے جا کر مدنی تربیت گاہ پر لکھوا دو۔ ارے قیامت کے روز جب ان کا نام لیا جائے، جنہوں نے اس طرح کے کام کیے، کیا پتہ رجسٹر میں میرا بھی نام آ جائے یار، ہیں، اور کیا پتہ نام کی برکت سے میری بخشش ہو جائے۔ اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کا سچا پکا باعمل مبلغ بن کر ہم انشاءاللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک